بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد عبداللہ حسینی مدینہ منورہ کی مقدس فضاؤں سے آپ دیکھ سکتے ہیں سین حرم میں موجود ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے مدینہ کی اور کیا بات ہے ماہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ماہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس مہینہ جاری و ساری ہے۔ اللہ کریم ان پرکیف لمحات میں ہمارے ناظرین کو بھی حاضری مدینہ حاضری مکہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے کس قدر پیار فرمایا کرتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے کتنے شفیق و مہربان ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی کب کب یاد فرمائی، امت کے لیے کب کب دعائیں فرمائی، امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت فرمایا کرتے، اس ویڈیو میں آپ کو سننے کو ملے گا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے رؤوف الرحیم بھی ہیں، کریم بھی ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم اس ماہ مقدس کے سبب صدقے اللہ کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص فیضان تمام امت مسلمہ کو عطا فرمائے۔ اس ویڈیو میں آپ کو سننے کو ملے گا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یاد، امت سے محبت، سماعت کیجیے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود السلام کے نذرانے بھی پیش کیجیے۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، آقا کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، سید کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ اللہ پاک کا کروڑا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر احسان عظیم فرمایا۔ مزید یہ کہ اپنے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منانے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ اللہ پاک قرآن مجید سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا، اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے عظیم احسان فرمایا کہ انہیں اپنا سب سے عظیم رسول عطا فرمایا۔ کیسا عظیم رسول عطا فرمایا کہ اپنی ولادت مبارکہ سے لے کر وفات شریف تک اور اس کے بعد کے تمام زمانے میں اپنی امت پر مسلسل رحمت و شفقت کے دریا بہا رہے ہیں۔ پیدائش کے وقت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم امتیوں کو یاد فرمایا، شب معراج بھی رب العالمین کی بارگاہ میں یاد فرمایا، وفات شریف کے بعد قبر منور میں اتارتے ہوئے بھی دیکھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہونٹوں پر امت کی نجات و بخشش کی دعائیں تھیں۔ راتوں میں جب ساری دنیا آرام کرتی تو وہ رحمت والے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا بستر پاک چھوڑ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم گناہ گاروں کے لیے دعا فرمایا کرتے۔ قیامت کے دن سخت گرمی میں شدید پیاس کے وقت رب قہار کی بارگاہ میں ہمارے لیے سر سجدے میں رکھیں گے اور امت کی بخشش کی درخواست کریں گے۔ کہیں امتیوں کے نیکیوں کے پلڑے بھاری کریں گے، کہیں پل صراط سے سلامتی سے گزاریں گے، کہیں حوض کوثر سے سیراب کریں گے، کبھی جہنم میں گرے ہوئے امتیوں کو نکال رہے ہوں گے، کسی کے درجات بلند فرما رہے ہوں گے، خود روئیں گے ہمیں ہنسائیں گے، خود غمگین ہوں گے ہمیں خوشیاں عطا فرمائیں گے، اپنی نورانی آنسوؤں سے امت کے گناہ دھوئیں گے۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہمیں قرآن دیا، ایمان دیا، خدا کا عرفان دیا یعنی پہچان دیا، اور ہزاروں وہ چیزیں جن کے ہم قابل نہ تھے اپنے سایہ رحمت کے صدقے ہمیں عطا فرمائی۔ تو ہم ایسے پیارے نبی آخر الزماں کا جشن ولادت کیوں نہ بنائیں۔ چاروں طرف نور چھایا چھایا، آقا کا میلاد آیا، خوشیوں کا پیغام لایا لایا، آقا کا میلاد آیا، آقا کا میلاد آیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کیسی محبت فرماتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت رحمت والی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی دوسرے نبیوں کی امت کے مقابل میری امت پر حق تعالیٰ کی رحمت زیادہ ہے، اس کی نیکیاں کم، ثواب زیادہ ہیں، گناہوں کی معافی کے ذریعے یعنی اسباب بہت دیے بچانے کے، بہانے بہت دیے ہیں بچانے کے، یہ صدقہ ہے رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ ہم سے بڑھ کے ہم پر مہربان،
ہم کریں جرم آپ رحمت کیجئے۔ ہم اپنے اس نبی کا جشن ولادت کیوں نہ منائیں، میلاد مصطفیٰ کی دھومیں کیوں نہ مچائیں جو امت کے لیے راتوں کو رویا کرتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وفات کے وقت حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام سے فرمایا میرے بعد میری امت کے لیے کون ہوگا؟ تو اللہ پاک نے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنا دے کہ میں اسے اس کی امت کے سلسلے میں رسوا نہیں کروں گا، اور اسے یہ بشارت بھی دے دے کہ جب لوگوں کو قبروں سے باہر نکالا جائے گا تو سب سے پہلے میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے گا۔ جب لوگ جمع ہوں گے تو میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا سردار ہوگا، اور جب تک اس کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے تمام امتوں پر جنت حرام رہے گی۔ یہ سن کر امت کے غمخوار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں اور میرا دل خوش ہوا۔ وہ نبی جو امت کے لیے فکر مند رہتے تو ہم ان کا جشن ولادت کیوں نہ منائیں، اپنے گھروں کو کیوں نہ سجائیں کہ گھر کو سجاتے ہیں وہی، جھنڈے لگاتے ہیں وہی، جن پر ہوا ان کا سایہ سایہ آقا کا میلاد آیا۔ جی ہاں، جنت الفردوس کے رہنے والوں میں اکثریت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوگی۔ چند مخصوص لوگوں کے سوا باقی ساری امت 8 جنتوں میں سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس میں رہے گی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بہت محبت فرماتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ساری امت ہمیں امتی امتی یعنی میری امت کہہ کر یاد فرماتے رہے، قبر انور میں بھی امتی امتی فرماتے رہے، حشر تک فرماتے رہیں گے۔ حق یہ ہے کہ اگر صرف ایک بار بھی امتی فرما دیتے اور ہم ساری زندگی یا نبی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہتے رہیں تب بھی اس ایک بار امتی کہنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ جنہیں مرقد میں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے، ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا۔ جن کے لب پر رہا امتی امتی، یاد ان کی نہ بھول اے نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی، میں بھی حاضر ہوں تیری چاکری کے لیے۔ جی، آپ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امت کا پیار بھی ملاحظہ فرمایا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی کب یاد فرمائی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پہ جاتے ہوئے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جب تشریف لائے جب بھی امت کو یاد فرماتے ہوئے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر میں تشریف لے گئے جب بھی امت کی یاد فرمائی، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یاد فرمایا تو ہم امتیوں کو بھی چاہیے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کی یاد میں امتی امتی فرما رہے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں اٹھتے بیٹھتے یا نبی اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہتے رہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں سے اپنے ایمان کو منور کرتے رہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں سچی عقیدت و محبت عطا فرمائے، اور جو ناظرین مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کی حاضری کے لیے تڑپ رہے اللہ کریم ان کو بھی جلد حاضری نصیب فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے شیئر فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، والسلام علیکم۔